السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس عنوان پہ میں بات کرنے لگا ہوں اس عنوان کا نام ہے نماز ہمیں بوجھ کیوں لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پتہ ہے ہمیں نماز کیوں بوجھ لگتی ہے؟ کیونکہ ہم نماز کا مقصد ہی نہیں جانتے۔ نماز صرف ایک ڈیوٹی نہیں بلکہ ایک اپرچونٹی ہے اللہ سے بات کرنے کی۔ اگر آپ نماز کا مطلب سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سورۃ فاتحہ سے لے کر آخری سلام تک نماز اپنے آپ میں ساری کی ساری دعا ہے، آپ کے اور اللہ کے درمیان ہمیشہ رہنے والی دعا۔ اللہ اپنی عبادتوں کے معاملے میں کسی بھی انسان پر بوجھ نہیں ڈالتا۔ جہاں تک اس کی عبادتوں کی بات ہے وہاں تک اس نے ہم پر صرف وہی کچھ فرض کیا ہے جو ہم آسانی سے کر سکیں، جو ہم آسانی سے ادا کر سکیں اور جس میں ہمارے لیے بھلائی ہو۔ اللہ نے یہ عبادتیں اپنے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ عبادتیں ہمارے لیے بنائی ہیں، کیونکہ دنیا میں انہی عبادتوں کے ذریعے ہم نے سروائیو کرنا ہے اور روز محشر انہی عبادتوں نے ہماری نجات کا ذریعہ بننا ہے۔ ذرا سوچیں کہ اللہ ہمیں انسانوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیتا اور ہمارے پاس نماز جیسی پناہ گاہ نہ ہوتی تو ہمارا کیا حال ہوتا۔ اگر ہمارے پاس رونے اور دعا مانگنے کے لیے سجدہ موجود نہ ہوتا تو ہماری روح کیسے سکون پاتی، ہماری روح کو کیسے سکون ملتا۔ اگر ہمارے پاس رونے اور دعا مانگنے کے لیے سجدہ موجود نہ ہوتا تو ہماری روح کو کیسے سکون ملتا، ہماری روح کیسے سکون پاتی۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ ہم اپنے اللہ سے بات کر سکتے ہیں۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں ان تمام لوگوں میں ہدایت دی جو بھٹکے ہوئے۔ اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے۔ نماز کائنات کی سب سے محفوظ جگہ ہے، ایسی جگہ جہاں برتر اور کمتر ایک جیسے ہوتے ہیں، ایسی جگہ جہاں نیکوکار اور گناہ گار دونوں برابر ہو جاتے ہیں۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے ایک کوٹیشن پڑھی کہ تنہائی میں کبھی چاند کو دیکھنا اور دیکھ کر سوچنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی چاند کو دیکھا کرتے تھے، لیکن ہم جائے نماز پر کھڑے ہو کر یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مشکل گھڑی میں آیا کرتے تھے اور صرف اللہ سے مدد مانگتے، صرف اللہ سے مدد مانگتے تھے، اور صرف اسی جگہ کھڑے ہونے سے اللہ تعالیٰ نے ان کی کیسے کیسے وسیلوں سے مدد کی تھی یہ تو ہم بھول ہی جاتے ہیں۔ دعائیں نماز سے علیحدہ نہیں ہوتی۔ آپ جتنی نمازوں میں پابندی رکھیں گے اللہ پاک اتنی ہی آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے معاملے میں پابندی رکھے گا۔ تو اگلی دفعہ جب آپ جائے نماز پر کھڑے ہوں تو یہ سوچ کر کھڑے نہ ہونا کہ ہم اللہ سے بات کرنے کے لیے آئے ہیں، بلکہ یہ سوچنا کہ وہ ہمیں سننے کے لیے آیا ہے اور وہ ہم سے بات کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ وہ ذات جس سے بات کرنے کے لیے بڑے بڑے عبادت گزار ترستے ہیں وہ ہم سے بات کرنے کے لیے آیا ہے۔ آپ اگر ایسا سوچیں گے تو نماز آپ کو کبھی بھی بھاری نہیں لگے گی، کبھی بھی آپ اس کا بوجھ محسوس نہیں کریں گے۔ اگر آپ ایسا سوچیں گے تو نماز آپ کو کبھی بھی بھاری نہیں لگے گی انشاءاللہ، بلکہ نماز آپ کے لیے آسان کر دی جائے گی۔ بس ایک بار کوشش کرنی پڑتی ہے پاؤں کو جائے نماز پر کھڑا کرنے کی، پھر اگلی دفعہ آپ کو آپ کا دل جائے نماز کی طرف لا کھڑا کرے گا۔
اگلی دفعہ آپ کو آپ کا دل جائے نماز کی طرف لا کھڑا کرے گا۔ میں اپنے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ جتنے لوگوں نے نمازیں پڑھی ہوئی ہیں ان کی نمازوں کو قبول فرما، اور جو لوگ نماز کی طرف نہیں آ رہے ان کے دل میں ایمان کی کوئی روشنی جلا، تاکہ وہ تجھ تک نماز کے لیے آ سکیں اور سجدہ ریز ہو سکیں۔ میرے پروردگار، آج ہم تجھ سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہم سے سجدے کی توفیق تا قیامت نہ چھیننا، کیونکہ نماز کے بارے میں میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، قرۃ عین فی الصلاۃ، کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے فرمان یعنی قرآن کریم کے مطابق اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔